السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سے عامل سے علاج کرانا جائز ہے اور کون سے عملیات جائز ہیں۔ اس سلسلے میں عام طور سے مسلمان معاشرے میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو عملیات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، عملیات ہی کو مؤثر سمجھتے ہیں، عملیات سے بہت کچھ ہونے کا یقین رکھتے ہیں، تعویذ ہی پر ان کا یقین اور بھروسہ رہتا ہے، اسی کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ تعویذ ڈال لیا، گلے میں کچھ ڈوری ڈال لیا، پیر میں کچھ ڈوری ڈال لیا، گلے میں پھانسی ڈال لیا، بس سمجھ گیا اب سارے کام بن جائیں گے۔ ایک طبقہ اس طرح کا ہے جو بالکل غلط نظریہ ہے، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو عملیات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں ہو، احادیث سے ثابت شدہ ہوں، ہر طرح کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ بھی بالکل نامعقول بات ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جائز عملیات کو جائز کہتے ہیں، ناجائز عملیات کو ناجائز کہتے ہیں، اور تعویذات کے سلسلے میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہی کو مانتے ہیں۔ تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، فتیلوں سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی ذات عالی سے ہوگا، شفا اور صحت وہیں سے ملے گی۔ یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو شفا پر مشتمل ہیں، اسماء حسنی اور دیگر وہ دعائیں جو احادیث میں ثابت ہیں، ان کو پڑھنا اور ان کا تعویذ بنانا شریعت میں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ اسے نیند کے دوران کوئی ایسا خواب پڑے یا ایسی گھبراہٹ محسوس ہو جس سے بے چینی ہونے لگے، تو وہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وسوء عقابہ ومن شر عبادہ ومن شر الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ تعویذ ہے۔ تعویذ کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس پڑھنے کو بھی تعویذ کہا جائے گا کہ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے، اور جو ناسمجھ بچے ہوتے تھے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے۔ حدیث ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی، حدیث نمبر 2413۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا آدمی اور بیمار آدمی کے لیے قرآن کریم اور اللہ کے ذکر کو لکھنا اور اسے پلانا جائز ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ولادت مشکل ہو جائے تو یہ کلمات لکھے: بسم اللہ لا الہ الا اللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کلمات کو کسی کاغذ پر لکھ کر عورت کے بازو میں لٹکایا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیے مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تیمیہ، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 65۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زاد المعاد میں اس پر کافی مفصل بحث کی ہے۔ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آیتیں اور جو دعائیں احادیث میں ثابت ہیں، اصل تو یہی ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ پڑھنے کے بعد اسے اپنے جسم پر دم بھی کر لیا جا سکتا ہے، دوسروں پر پھونکا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں، کم علم لوگ ہیں، ایسے جو طبقہ جاہل ہے، پڑھنا جانتا نہیں ہے، تو ان کے لیے تبرکاً لکھ کر لٹکانا بھی جائز ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ لٹکانے والا محض ایک سبب کے درجے میں اسے رکھے، اصل محافظ اور اصل مؤثر حقیقی اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کا ذہن
اللہ کی ذات سے ہٹ کر تعویذ کی طرف جا رہا ہے، جیسے گولی کھانے کے بعد انسان یہ سمجھ لے کہ اب مجھے شفا مل جائے گی، گولی میں شفا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ شفا اللہ دیتے ہیں، ایسے ہی تعویذ میں بھی شفا نہیں ہوتی ہے، شفا اللہ دیتے ہیں۔ اگر یہ تعویذ کو اصل سمجھ جائے گا تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایسے آدمی کے لیے تعویذ پہننا جائز نہیں ہے۔ کون سے عامل سے علاج کرانا چاہیے؟ جو لوگ جائز تعویذات لکھتے ہیں، احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں، جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان سے اگر علاج کرتے ہیں تو ان سے علاج کرانا جائز ہے۔ اور جو لوگ جادو منتر کی اور وہ شرکیہ کلمات اور جملے لکھتے ہیں اور غیر مسلموں سے جادو کا ٹوٹکے کا علاج کرانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ کتنا بھی جائز وظیفہ لکھ کر ہی دے رہا ہو، چونکہ ان کا بدعقیدہ ہونا یقینی ہے، اور غلیظ روحوں سے مدد مانگنا ان کے لیے طے ہے، اس کے بغیر وہ علاج کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ جو لائن ہے عملیات کی، ضرورت کے وقت اس میں جانا اور اس سے استفادہ کرنا درست ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح ہر فیلڈ کے اندر چور اچکے لوٹنے والے لٹیرے آ گئے ہیں، ایسے ہی یہ فیلڈ بھی سب سے زیادہ لٹیروں کی ہے۔ 100 میں سے شاید 2-4 صحیح مل جائیں گے جس میں صحیح مرض کا تشخیص کریں، صحیح علاج تجویز کریں، ورنہ تو ہر کوئی شخص ایرا غیرہ بھی اس میں ہاتھ ڈالنے لگا ہے۔ جو بھی آئے اپنی بیماری کو لے کر فوراً کہہ دیا تم پر اثرات ہیں، تم پر جادو ہے، تم پر فلاں نے کرا دیا، تم پر یہ ہو گیا، اور 2-4 علامتیں طے رہتی ہیں جو انسان کو بعض حالات میں پیش آتی ہیں کہ تم کو ایسا کندھوں پہ درد ہے، نیند نہیں آتی ہے، سر وزن ہے، کمر میں درد ہے، نیچے درد ہے، اوپر درد ہے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے۔ اب وہ شخص کہے گا ہاں میرے کو درداں محسوس ہو رہے، فلاں ہو رہے، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا۔ تو بعض مخصوص علامتیں جو ہر انسان کو بعض مرتبہ ہوتی ہیں وہ بتا دو اور فوراً متاثر کر دو۔ اب وہ بھی کہے گا نہیں، میرے بولنے سے پہلے عامل صاحب پورا بتا دیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، بڑے پکے لگ رہے میرے کو، یہ نہیں معلوم ٹوپی پہنا رہا بول کے، بس فوراً ہاتھ تھما دیے، اتنے 1000 فیس ہوگی، اتنا خرچہ لگے گا، وہ لگے گا، ایک بکرا لاؤ، فلاں لاؤ، یہ کرو، سارے بلا بدتر کریں گے۔ بعض مرتبہ اس میں جنسی تعلقات بھی شروع ہو جاتے ہیں، بدکاری بھی ہو جاتی ہے، عورتیں بے پردہ بھی ہو جاتی ہیں، زنا کی بھی نوبت آ جاتی ہے، بہت گندی فیلڈ ہوتی جا رہی ہے۔ جھوٹ تو ہر ایک کے لیے عام ہو گیا ہے اس فیلڈ میں، جس کے بارے میں دیکھو بول دو، جس کے بارے میں دیکھو بول دو، ان کے پاس موکل ہیں، ان کے پاس جنات آتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ کیسے پاگل پنے کی بات ہے، جو انسان کی بات نہیں سن رہا ہے، جنات کہاں سے کسی کی بات آ کے سنیں گے؟ کیوں بتائیں گے بھائی جنات تمہیں آ کر؟ تم ان کے بہنوی ہو، سالے ہو، داماد ہو، کیا ہو؟ کیوں بتائیں گے تمہیں جنات آ کے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا جنات سے؟ تم جنات کی مخلوق کی نسل سے ہو۔ جنات کو قابو میں کرنا بھی جائز نہیں ہے شریعت کی روشنی میں۔ اس لیے عاملوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے جائز عاملوں کو تلاش کرتے کرتے آدمی ناجائز تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جو آیتیں اور جو دعائیں احادیث میں آئی ہیں اسی کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، اس کا ورد کرے، اور اگر بہت زیادہ سخت ضرورت ہو تو اپنے تعلقات والوں میں جو علماء ہیں ان علماء سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے جو متعلق صحیح العقیدہ، صحیح مسلک پر عمل کرنے والے اور صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والے حضرات ہوں، ان سے علاج کرا لے، اور جہاں تک ہو سکے تعویذ پہننے سے آدمی بچنے کی کوشش کرے، چونکہ عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ تعویذ پہن لیا تو بس سمجھ گیا کہ اب کام بن جائے گا، وہ مؤثر صرف تعویذ کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو جو صحیح العقیدہ ہو اس سے علاج کرا لے، جو یہ آگ جلاؤ، یہ دفنا کے آؤ، یہ کر کے آؤ، سورج کی طرف کھڑے ہو کے یہ پڑھنا شروع کرو، ایسے شرکیہ اعمال کی ترغیب دیتے ہوں، ان سے علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ عملیات میں پیسے لینے والے نہیں لینے والے سے فرق نہیں پڑے گا، پیسے لینا تو جائز ہے، البتہ لوٹنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ عام طور سے 25,000 30,000 اتنے ہزار کہہ کر فیس لوٹی جا رہی ہے، لاکھ روپے 5 لاکھ روپے، جیسا مریض آئے گا ویسا اس کا ریٹ فکس رہے گا،
بزنس بہت بڑا بزنس بنتا جا رہا ہے۔ اس واسطے اپنے اپنے جان پہچان کے تعلقات والوں میں جو صحیح العقیدہ ہوں ان سے علاج کرائے، زیادہ لوٹنے والوں کی چکر میں نہ پڑے۔ تم جتنا بھی چاہے لے لو صاحب، ہم آپ اچھا کر دو بس ہم دینے تیار ہیں، یہ جملے ہوتے ہیں جو لوٹنے والوں کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور سہارا ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔